الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ ہمارا یہ ہفتہ واری پروگرام جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان ہوتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ سیرت کو صحیح معنی میں سمجھ سکیں، اپنی زندگی میں اسے عمل میں لائیں۔ بات ہو رہی تھی نبوت کے 11ویں سال کی کہ نبوت کے 11ویں سال، اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ چکے تھے۔ مطعم بن عدی کی پناہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا کام پھر سے اس طریقے سے شروع فرمایا کہ مکہ مکرمہ میں جو شخص بھی نیا داخل ہوتا حج کے ارادے سے، عمرے کے ارادے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اسلام کی تبلیغ کرتے تھے۔ گزشتہ درس میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن قبائل کو دعوت دی، کس قبیلے کے لوگوں نے کس طریقے کا جواب دیا۔ بہرحال اسلام اور مسلمانوں کے حالات ابھی بھی بہت ہی زیادہ پریشانی کے دور سے گزر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے وقت میں اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے بلا لیا۔ معراج سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے لوگوں کو اس کی اطلاع دی تو اس کے رد عمل میں مکہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بھی آپ نے سن لیا، بلکہ کچھ کمزور مسلمان مشرکین کے اس فتنے میں آ کر دین اسلام سے پھر گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حج کا مہینہ آیا، بہت سارے قبیلے حج کے لیے عرب کے کونے کونے سے آ کر اکٹھا ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبائل کو اسلام کی دعوت دی۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس قبیلے پر سے بھی ہوا جس قبیلے کو اللہ تبارک و تعالی نے
دین اسلام کی نصرت اور مدد کے لیے چن رکھا تھا۔ یہ خوش نصیب گروپ، یہ خوش نصیب جماعت، ان کا تعلق یثرب سے تھا، اور یثرب جو ہے یہ مدینے کا پرانا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے تک مدینے کا نام یثرب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ جب تشریف لے گئے تو اس کا نام مدینہ پڑا، اور مدینہ عربی زبان میں شہر کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ جانے کے بعد اس شہر کو مدینۃ النبی کہا جاتا تھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر۔ پھر اسے مختصر کر کے مدینہ کہا جانے لگا، ورنہ اس سے پہلے اس کا نام یثرب تھا۔ تو یثرب کی ایک جماعت حج کے ارادے سے آئی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ اس میں ایک چھوٹی سی جماعت تھی جو مدینے سے آئے ہوئے تھے، ان کے اور ان کے دشمن قبیلے کے بیچ لڑائیاں چل رہی تھیں، اور یہ لوگ قریش کے پاس آئے تھے اس ارادے سے کہ قریش کے ساتھ معاہدہ کر کے اپنے دشمن سے لڑیں تاکہ قریش ان کی مدد کر سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو اس طریقے کی باتیں کرتے ہوئے سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل لکم الی خیر مما جئتم الیہ، جو مقصد تم لے کر آئے ہو، کسی کو اپنا دوست بنانا، اپنے دشمن پر غلبہ پانے کے لیے اس سے لڑنا، یہ تمہارا مقصد ہے، تمہارے مقصد سے بہتر چیز کی میں تمہیں دعوت دیتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس جماعت میں سے ایک شخص ایاس بن معاذ نام کے تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پسند کر لیا اور اپنی قوم سے کہنے لگے، ای قومی ھذا واللہ خیر مما جئتم الیہ، اے لوگو جو مقصد تم لے کر آئے ہو اور یہ جو بتا رہے ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بات تمہارے لائے ہوئے مقصد سے زیادہ بہتر ہے، اسے قبول کر لو۔ لیکن ابو الحسیر انس بن رافع نامی ایک شخص نے ایاس بن معاذ کے چہرے پر کچھ کنکریاں مار کر کہا کہ ہم اس مقصد سے نہیں آئے ہیں، اور یہ بڑی عمر کا شخص تھا، اسی لیے ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو خاموشی اختیار کرنی پڑی۔ لیکن ان کے دل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں گھر کر چکی تھیں۔ گئے، اس کے کچھ عرصے کے بعد جنگ بعاث ہوئی، مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرج کے درمیان ایک لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں بہت سارے لوگ مارے گئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی انتقال ہوا، اور انتقال سے پہلے ان کی زبان پر تکبیر و تہلیل تھی، لا الہ الا اللہ کے کلمات تھے، اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ ان کا انتقال اسلام پر ہوا اور یہ صحابہ میں داخل ہیں۔ اس کے بعد جنگ بعاث کا ہونا یعنی اس لڑائی کا ہونا بے شک مدینہ والوں کے لیے بہت بڑا خیر تھا، اور یہ لڑائی مدینے کے دو بڑے قبیلوں کے درمیان ان کے کچھ ذاتی مسائل کو لے کر اسلام مدینے میں جانے سے پہلے یہ لڑائی چھڑ چکی تھی، اور اس لڑائی میں دونوں قبیلوں کے بڑے بڑے سردار مارے جا چکے تھے۔ اب قبیلوں کے اندر نوجوان تھے، اور عام طور پر
حق بات میں جو رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں وہ ایسے لوگوں سے ہوتی ہیں جو پرانے ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بچپن سے جو کرتے آ رہے ہیں ان چیزوں کی محبت جڑ پکڑ چکی ہوتی ہے، اس لیے کسی نئی چیز کو وہ جلد قبول نہیں کرتے۔ لیکن مدینے کے اندر بڑے بڑے سردار جو مارے جا چکے تھے، اس کی وجہ سے اسلام جب مدینہ طیبہ میں داخل ہوا تو نوجوان قسم کے لوگ تھے، کسی بھی طریقے کا کوئی قرار، کوئی فیصلہ لینے میں انہیں کسی بڑی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اسی لیے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، حدیث بخاری شریف کی ہے، کان یوم بعاث یوما قدمہ اللہ لرسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعاث کا دن، یعنی بعاث مدینے میں ہوئی لڑائی ہے دو قبیلوں کے درمیان، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کے لیے پہلے ہی سے پیش آیا ہوا ایک واقعہ تھا، اس لیے کہ ان کے بڑے بڑے مارے جا چکے تھے اور بہت سارے پریشانی کے عالم میں جی رہے تھے، اسی لیے جب اسلام آیا تو انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ اسی لیے امام ابن اسحاق جو کہ سیرت نگاری کے بہت بڑے عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو واضح کرنا چاہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدینہ طیبہ سے کچھ لوگوں کو نکال کر مکہ کی طرف بھیجا۔ آپ نے ان سے ملاقات کی، اسلام کے بارے میں ان سے بات کی، اور ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کا وعدہ کیا۔ تو یہ سن 12 ہجری میں، یعنی ایاس بن معاذ کا واقعہ پیش آیا، اس وقت کوئی اتفاق نہیں ہوا کہ مدینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کریں گے۔ اس کے دوسرے سال جب مدینے کا ایک گروپ پھر سے آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پہنچ کر کہا کہ تم کس قبیلے کے لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ خزرج کے ہیں، اور مدینے میں کون رہتے تھے؟ اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے رہتے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم خزرج کے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امن موال الیہود، کیا تم لوگ یہودیوں کے آس پاس میں رہنے والے، ان کے ساتھ صلح کیے ہوئے لوگ ہو؟ تو خزرجیوں نے کہا کہ ہم یہود کے موالی ہیں، یعنی ان سے ہمارا جو ہے عہد و معاہدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا تجلسون اکلمکم، اگر تھوڑا وقت دو تو میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بات کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں توحید کی بات بتلائی، رسالت کے بارے میں بتلایا۔ اور اس وقت کتنے آدمی تھے؟ 6 آدمی تھے، جن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، اور قطبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ 6 افراد تھے۔ ان سے آپ نے جب بات کی تو ان میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ یہ تو نبی ہیں، اور یہ وہی لگتے ہیں، وہی نبی لگتے ہیں جن کا واسطہ دے کر یہودی ہم کو دھمکی دیا کرتے ہیں، کیونکہ یہودیوں کے درمیان، اوس اور خزرج کے ان لوگوں کے درمیان پہلے ہی سے کچھ لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ اس وقت یہود مشرکین سے جو مکہ میں تھے، یثرب میں جو مشرکین تھے، انہیں ڈراتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ وہ آخری زمانہ آ چکا ہے جس زمانے میں آخری نبی کو آنا ہے، اور وہ نبی عنقریب ظاہر ہوں گے، اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو ان کے ساتھ مل کر ہم تم لوگوں کا ایسے ہی صفایا کر دیں گے جس طریقے سے عاد اور ثمود کو تباہ کیا گیا ہے۔
یہودیوں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو مدینے سے آئے ہوئے تھے یہ بات سن رکھے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بات کہی، اپنی نبوت کا تذکرہ کیا، تو فوراً آپ کو پہچان گئے اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے قبل اس کے کہ یہود ہم سے سبقت کر جائیں، ہم کو اس نبی کی اتباع کر کے ان کے مددگار بن جانا چاہیے۔ اور ان 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا۔ 6 نوجوان تھے، مدینہ طیبہ سے آئے تھے، جن کا نام ابھی ذکر کیا گیا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ، عوف بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، قتبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اور عقبہ بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان 6 افراد نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ یہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے، لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کر 6 افراد کا یہ قافلہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ جا کر بڑے منظم انداز میں مدینہ طیبہ کے اندر انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ 1 سال گزر گیا، نبوت کا 12واں سال تھا۔ جب حج کے لیے یہ لوگ واپس آئے تو ان 6 افراد میں سے 5 افراد جو مدینے سے حج کے لیے آئے تھے ان کے ساتھ آئے، اور ان لوگوں کے ساتھ مزید 7 افراد یعنی 12 افراد کا قافلہ جو اسلام قبول کر چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ اور جو باقی 7 افراد تھے ان میں سے حضرت معاذ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ذکوان بن عبد قیس، عبادہ بن صامت جن کا تذکرہ کئی حدیثوں میں آتا ہے، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ، ابو الحیثم بن الطیحان اور عوین بن صادقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ 12 افراد دوسرے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے۔ حضرت ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اسلام قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی۔ اس کو جو ہے سیرت میں بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں، چونکہ یہ جو بیعت ہوئی تھی مینا کے پاس ایک گھاٹی ہے وہاں پر ہوئی تھی، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، اور یہ پہلی بیعت ہے جو مدینے والوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کی تھی۔ اس بیعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کریں گے، آپ کی مدد کریں گے، ایسی کسی چیز کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن بیعت کے جو کلمات تھے وہ قرآن کریم میں بھی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن ان لوگوں کے حوالے سے نہیں بلکہ مومنہ عورتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بیعت لیں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور حدیث شریف میں ان کی بیعت کا ذکر کیا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی کہ یہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، کسی پر بہتان نہیں لگائیں گے، اور اطاعت اور فرما برداری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اگر ان باتوں پر یہ جمے رہیں گے تو ان کو جنت دی جائے گی۔ ان 12 آدمیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ان باتوں پر بیعت کی، اور جب یہ لوگ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ کسی آدمی کو بھیج دیں جو مدینہ طیبہ کے اندر لوگوں کو اسلام سکھا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے کہ مصعب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، مالدار صحابی تھے، ان کی ماں نے کس طریقے سے اسلام کے لیے انہیں پریشان کیا۔ بہرحال مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پوری کوشش کے ساتھ مدینہ طیبہ کے اندر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرنے لگے، یہاں تک کہ 1 سال کے عرصے میں مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں اسلام پہنچ گیا، بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔
کامیابی کس طریقے سے ان لوگوں کو ملی صحابہ کرام کو، اس کا ذکر کرتے ہوئے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے نبوت کے 11ویں سال اور 12ویں سال دونوں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہے۔ جب 6 آدمی آئے تھے اس میں بھی حضرت اسعد بن زرارہ تھے، اور جب 12 آدمی آئے تھے اس میں بھی اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ طیبہ میں داعی اور مبلغ کی حیثیت سے آئے تھے، ان کو لے کر 2 قبیلے تھے، بڑے بڑے قبیلے، ایک قبیلہ بنی عبد الاشہل اور دوسرا جو ہے قبیلہ بنی ظفر۔ ان لوگوں میں دعوت و تبلیغ کے ارادے سے نکلے۔ اس وقت مدینہ طیبہ کے اندر جن لوگوں کا زور چلتا تھا اس میں سے ایک حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور دوسرے جو ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جو ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رشتہ دار ہیں، اسی لیے سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر اس کی مجھ سے رشتہ داری نہیں ہوتی تو میں اسے سبق سکھا چکا ہوتا، یہ ہماری بستی میں آ کر غلط باتیں پھیلا رہا ہے، لہذا تم جاؤ، جا کر اسے منع کرو۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھڑکایا تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں کے پاس آئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان کے ساتھی اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جو دونوں مسلمان تھے، آ کر ان دونوں کو برا بھلا کہنے لگے۔ کہا کہ تم لوگ بستی کی فضا خراب کر رہے ہو، ہمارے آبا و اجداد جو کر رہے تھے اسے غلط کہہ رہے ہو، اگر تم لوگوں کو اپنی خیریت چاہیے، اپنی زندگی تم دونوں کو پیاری ہے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ برا بھلا سنایا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھو، ہماری بات سنو، اگر بات پسند آتی ہے تو بڑی اچھی چیز ہے، اگر بات پسند نہیں آتی تو وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ نیزہ لے کر آئے تھے، نیزہ گاڑ کر جو ہے بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، دین اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان دونوں کو ڈرانے کے لیے آئے تھے، اسلام کی بات سن کر متاثر ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ تو بڑی اچھی باتیں ہیں، اگر اس دین کو قبول کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غسل کرو، کلمہ شہادت کا اقرار کر لو، اس کے بعد نماز پڑھ لو، اسلام میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے تو اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصل مدینے کے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ شخص جو آ رہا ہے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر ان کو قابو میں کر لو، ان کے بات، ان کو اسلام کی بات سمجھ میں آ جائے تو ان کے پیچھے بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیں گے، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے صدق دل کے ساتھ انہیں اسلام کی دعوت دینا۔ جب آئے تو انہوں نے دعوت دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اسلام کی بات بتا رہا تھا ان کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، ان کے چہرے کی تبدیلی سے، ان کے کہنے سے پہلے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ اسلام قبول کر کے رہیں گے، اور اسی مجلس میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ میں نے تو اسلام قبول کر لیا ہے، اب سعد بن معاذ موجود ہے جس نے مجھے بھیجا ہے، اگر وہ اسلام قبول کر لے تو ایسی صورت میں مدینے کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیل جائے گا، میں جا کر اسے بھیجتا ہوں، تم لوگ اسے اسلام کی دعوت دینا۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن معاذ کے پاس پہنچتے ہیں۔ سعد بن معاذ
حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، اپنی قوم سے کہتے ہیں کہ یہ جیسا گیا تھا ویسا واپس نہیں آیا ہے، ضرور اس میں کوئی تبدیلی ہوئی ہے۔ آنے کے بعد پوچھتے ہیں تم نے کیا کیا؟ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے انہیں منع کیا، ان لوگوں نے میری بات مان لی ہے، کوئی بات نہیں، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تمہارے دشمن تمہارے خالہ زاد بھائی کو مارنے کے لیے نکل پڑے ہیں۔ غیرت آ گئی کہ میرے رشتہ دار کو کوئی کیوں مارے گا، نیزہ لے کر فوراً دوڑے ہوئے آئے۔ جب دیکھا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مارنے والا نہیں ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ جو ہے میرے دوست کی چال ہے، اس نے بھیجا ہے تاکہ میں ان کی بات سنوں۔ آ کر انہوں نے جو ہے گالی گلوچ شروع کر دیا، کہا کہ تم لوگ مدینے کی فضا برباد کر رہے ہو، اگر تم لوگوں کو اپنی خیریت چاہیے تو تم لوگوں کو یہاں سے جانا ہوگا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیٹھیں، بات سنیں، بات اچھی ہے تو قبول کر لیں، اگر آپ کو پسند نہیں آئے گی تو وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے۔ کہا کہ اچھی بات ہے، بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخلاص کے ساتھ اسلام کی دعوت دی، قرآن کریم پڑھ کر سنایا۔ فرماتے ہیں کہ میں قرآن پڑھ رہا تھا، چہرہ دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ آدمی بھی پگھل چکا ہے، اسلام اس کے دل میں گھر کر چکا ہے۔ فوراً کہنے لگے کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی قوم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میرے بارے میں تم لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بڑے اچھے آدمی ہو، اچھے سردار ہو، سردار کے بیٹے ہو، سب سے اچھے خیالات رکھنے والے ہو۔ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو سنو، تم لوگوں میں سے کسی مرد اور کسی عورت سے اس وقت تک بات نہیں کروں گا جب تک تم لوگ اسلام قبول نہیں کر لو گے۔ راوی فرماتے ہیں شام ہوتے ہوتے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، سوائے کچھ لوگوں کے جو سن 5 ہجری میں اسلام قبول کیے۔ اس طریقے سے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوشش اور محنت سے تھوڑے سے عرصے میں مدینہ طیبہ کے ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا۔ حج کا موسم آیا، سن 13 ہجری تھی، 70 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام قبول کر کے حج کے ارادے سے نکل چکے تھے۔ اصل ارادہ یہ تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دیں۔ اس ارادے سے سن 13 ہجری میں سن 626 عیسوی ہے، سن 622 عیسوی، صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جون کا مہینہ تھا، سن 622 عیسوی، نبوت کا 13واں سال، ہجرت سے 1 سال پہلے۔ مدینہ طیبہ سے یہ لوگ آئے۔ کئی روایتیں ہیں، جن روایتوں کا خلاصہ یہ ہے جس کو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے، اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بیان فرمایا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 80 سے زیادہ آدمی تھے، راستے میں ہم لوگوں نے آپس میں گفتگو کی کہ کب تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پریشان مکہ مکرمہ میں چھوڑا جائے۔ ہم آپ سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، آپ کی نصرت اور مدد کا وعدہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکال کر مدینہ طیبہ لے جاتے ہیں۔ اس ارادے سے آئے، لیکن کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ پورا مکہ اور بلکہ پوری دنیا ان کچھ مسلمانوں کے علاوہ اسلام کے خلاف تھی۔ اسی لیے اتفاق یہ ہوا، آہستہ سے خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ ایام تشریق کے بیچویں دن، بیچ کا دن، یعنی عید کے دوسرے تیسرے دن، عقبہ کی گھاٹی میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ملاقات طے کر لی جائے۔ ملاقات طے ہوئی، لیکن حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ نکلے تو ہمارے ساتھ برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ مدینہ طیبہ کے سرداروں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، لیکن اسلام سے پہلے بھی مشرکین مکہ بلکہ عرب کے عام مشرکین کے دلوں میں خانہ کعبہ کا ایک مقام تھا۔ اسی لیے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پسند کرتے تھے، لیکن صحابہ نے ان کو منع کیا، کہا کہ اپنی طرف سے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، اور اس وقت ابھی قبلہ جو ہے تبدیل نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس عمارت کو یعنی خانہ کعبہ کو اپنے پیٹھ کی طرف نہیں کر سکتا۔ کہا کہ چلو چل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں۔ جب مکہ آئے تو کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں مل کر اس واقعے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حل کرنا چاہتے تھے، لیکن دونوں نے ابھی تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا۔ کہا کہ کیسے پہچانے؟ مکہ کے کسی آدمی سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ تم ان کے چچا عباس بن عبد المطلب کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں جانتے ہیں، کیونکہ وہ شام کی طرف جب تجارت کو جاتے ہیں تو کبھی کبھی مدینے میں آ جایا کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر عباس کو جانتے ہو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی ملیں گے۔ حالانکہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ یہ لوگ مسجد حرام میں داخل ہوئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے دیکھ لیا، ان کے بغل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے۔ جا کر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا کہ ان دونوں کو جانتے ہو؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں، یہ کعب ہے اور یہ برا بن معرور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں یہ وہی شاعر ہے۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ مجھے ابھی تک یاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان گئے، حالانکہ آپ نے انہیں دیکھا نہیں تھا۔ تو حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برا بن معرور مسلمان ہو چکے ہیں، لیکن ان کی خواہش ہے کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھو۔ کہا کہ میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر اس کے بعد ان لوگوں کے درمیان طے ہوا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مدینہ کے درمیان، کہ ایام تشریق کے بیچ کے دن میں عقبہ میں منی کی ایک جگہ پہ سب کے سب اکٹھا ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات چیت کرنی ہے۔ اتفاق کے مطابق سب کے سب اکٹھا ہو گئے، اور رات کی تاریکی میں جب سب لوگ سو رہے تھے تو یہ جو مسلمانوں کا قافلہ مدینے والوں کے ساتھ آیا تھا، سب لوگوں کے سونے کے وقت میں لوگوں کے ساتھ یہ لوگ بھی سو گئے۔ رات کے بیچویں حصے میں یہ لوگ جاگ کر اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے مقررہ جگہ پر پہنچ گئے۔ اس وقت مسلمان مردوں کی تعداد 73 اور عورتوں کی تعداد 2 تھی، 73 مرد اور 2 عورتیں تھیں۔ ان 2 عورتوں میں ایک نصیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں اور دوسری اسماء بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ یہ سب کے سب جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن
اپنے بھتیجے کی نصرت اور مدد وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو سب سے پہلے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا، کہا کہ اے خزرجیو، مدینہ کے تمام لوگوں کو عرب خزرجی کہتے تھے کیونکہ یہ بڑا قبیلہ تھا، کہا کہ اے خزرج کے لوگوں، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر امن کے ساتھ ہیں، ان کے مددگار مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، اگر تم لوگ ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لو کہ ان کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب پورے عرب کے ساتھ دشمنی کرنا ہے۔ اگر اپنا خون بہا کر، اپنی گردنیں کٹا کر، اپنا سب کچھ قربان کر کے ان کی مدد تم کر سکتے ہو تو انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو، اگر نہیں، تمہارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے، تو ابھی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ہم ان کی مدد کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بات سنی تو فرمانے لگے ہم نے تمہاری بات سن لی ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ آپ کو جو عہد لینا ہے اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے، آپ ہم سے وہ عہد اور وہ وعدہ لیجئے، ہم اس وعدے کو نبھائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی دعوت دی، اسلام کی ترغیب دلائی، جنت کے بارے میں بتلایا اور فرمایا کہ تم لوگوں کو اس بات کی بیعت کرنی ہوگی کہ جس طریقے سے اپنے مال، اپنی عزت اور اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے تم لڑتے ہو، برے وقت میں میری اور دین اسلام کی حفاظت کے لیے تم کو اسی طریقے سے لڑنا ہوگا۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا والذی بعثک بالحق نبیا لنمنعنک مما نمنع منہ عذرنا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو اللہ کا نبی بنا کر بھیجا ہے، جس طریقے سے ہم اپنے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں گے آپ کی حفاظت کریں گے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیعت لے لیجئے، اور ہم جنگ کرنا اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہم نے جنگ کی یہ قوت اپنے آبا و اجداد سے ہی پائی ہے، یعنی ہم لوگ جنگ کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ حضرت برا بن معرور رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کاٹتے ہوئے ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ کچھ لوگوں کے ساتھ پہلے ہی سے عہد و معاہدہ کیے ہوئے ہیں اور آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ آپ کو اپنے ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو پورے عرب کے ساتھ دشمنی کرنی ہوگی، جس کے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں ان تعلقات کو کاٹ دینا ہوگا۔ ان تمام چیزوں کے بعد جب آپ کے حالات درست ہو جائیں گے، اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، تو کہیں آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنی بستی کی طرف تو نہیں آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بل الدم بالدم، نہیں، خون کی حفاظت خون دے کر کی جائے گی۔ اگر کسی نے تمہیں توڑا تو اسے توڑنے کے لیے سب کچھ کیا جائے گا۔ تم لوگ مجھ سے ہو، میں تم سے ہوں، تم جن سے صلح کرو گے میں ان سے صلح کر لوں گا، جس سے تم لوگ لڑو گے میں ان سے لڑوں گا، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو تم دیکھ رہے ہو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر سے 12 آدمیوں کو، ہر قبیلے کا ایک ایک جو ہے لیڈر یا ایک ایک سردار مقرر کرو، تو قبیلہ خزرج سے 9 اور قبیلہ اوس سے 3 آدمیوں کو نقیب بنایا گیا، جن کا ذکر جو ہے سیرت کی کتابوں میں کیا گیا ہے۔ اس میں حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، رافع بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
برا بن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عبادہ بن صامت، سعد بن عبادہ، منذر بن عمر، یہ سب کے سب 9 افراد جو ہے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رفاعہ بن منذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 جو ہے اوس سے ہیں۔ بیعت مکمل ہو گئی، انہوں نے عہد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر یہ اس وعدے کو نبھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس بیعت کے مکمل ہونے کے بعد بعض روایات میں ہے کہ شیطان نے بہت ہی بلند آواز سے پکار کر اہل مکہ کو اس بیعت کی خبر دے دی، کہا کہ اے مکہ کے لوگو، تمہاری تباہی کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کچھ بے دین لوگ اکٹھا ہو چکے ہیں، اگر تم کو انہیں روکنا ہے تو ابھی روک لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا، کہا ھذا ذب العقبہ، یہ جو ہے اس گھاٹی کا شیطان ہے، اور اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَتَفَرَّغَنَّ لَكَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ، اے اللہ کے دشمن میں تیرا حساب چکاؤں گا۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے اپنے ٹھکانے چلے جاؤ۔ سب کے سب جو ہے اپنے ٹھکانے پہنچ گئے، جا کر جس طریقے سے پہلے سو رہے تھے اسی طریقے سے سو گئے۔ صبح کے وقت مشرکین بھوکلا گئے، کہنے لگے کہ آواز ہم نے سنی ہے، انہیں خبر پہنچ گئی، ایک ایک قبیلے سے انہوں نے معلوم کیا، یہاں تک کہ اہل مدینہ کے پاس آئے اور کہا کہ اے مدینے کے لوگوں، دیکھو ہم یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو ہے جنگ چھڑ جائے، کیونکہ ہمارا راستہ تجارت کا راستہ تمہاری ہی بستی سے ہو کر گزرتا ہے، تم لوگوں سے لڑائی کرنا ہمیں پسند نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ تمہارے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اس بات کی بیعت کی ہے کہ وہ ان کی مدد کریں گے اور ہمارے خلاف لڑیں گے۔ مشرکین جو ان میں سے سردار تھے، یہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے کہ ماجرا کیا ہے، انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ مسلمان خاموش رہے، انہوں نے کوئی بات نہیں کہی۔ مشرکین نے مشرکین کی بات کی تصدیق کر لی، کیونکہ وہ لوگ دیکھے ہی نہیں تھے، مسلمان رات میں گئے، رات میں واپس آ گئے، مسلمان خاموش رہے۔ بلکہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو اس مجلس میں آیا ہوا تھا، اس مشرکین کے ساتھ آیا ہوا تھا اور مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے کہا کہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں، میں انہیں اچھی طریقے سے جانتا ہوں، ان میں سے کوئی شخص میری مرضی اور میرے مشورے کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، میں تو ان لوگوں کے ساتھ ہوں، اگر میں مدینہ میں بھی ہوتا تب بھی یہ لوگ میرا مشورہ لیے بغیر کوئی ایسا قدم نہیں اٹھاتے، تم اطمینان کے ساتھ واپس چلے جاؤ، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے مسلمانوں کی مدد فرمائی، یہ معاہدہ پورا ہوا اور مدینہ طیبہ کے لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اجازت دے دی کہ جو لوگ مدینہ طیبہ کی جانب ہجرت کر کے جانا چاہتے ہیں وہ لوگ ہجرت کر کے جائیں۔ ان آزمائشوں کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی صحیح طور پر سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے دلوں میں اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔